وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ مرکز اسلامی اہل حدیث دریا خان سے درجہ اولیٰ کے طالب علم حافظ محمد مبشر افضال آپ کو 20 حدیثوں کا ٹیسٹ دیتے ہیں۔ ان سے ہیڈنگ پوچھیں گے، یہ حدیث خود آگے پڑھیں گے۔ جی کیمرہ آگے کرو بیدر صاحب۔ جی مولانا مبشر صاحب، آپ نے پہلی حدیث سنانی ہے، ہیڈنگ بتاتے ہیں، آپ نے حدیث کو خود پڑھنی ہے۔ کون سا صدقہ بہتر ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الصدقات ما کان عن ظہر غنى وابدأ بمن تعول۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جس کے پیچھے مالداری ہو، اور شروع کر تو اپنے ان سے جن کا تو کفیل ہے۔ جی ماشاءاللہ، اچھا سوال آ گیا ہے۔ دوسرا سوال کرتے ہیں کہ کن لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی؟ یہ والی حدیث کس صحابی سے آتی ہے؟ عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا تجاوز صلاتهن آذانهن العبد العابق اذا اعترف ثم حتى يرجع وامرأة باتت عليها زوجها ساخط وامام قوم وهم له كارهون۔ تیسرا سوال ہے کہ بغیر ولی کی عورت کا نکاح نہیں ہوتا، یہ حدیث کے ثابت سے آتی ہے؟ عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نکاح الا بولی، نکاح نہیں ہوتا مگر ولی کے بغیر۔ کہاں تک ہے حدیث نمبر 40 تک؟ جی 39 تک۔ بلا وجہ طلاق مانگنے والی عورت کے لیے وعید، یہ حدیث کس صحابی سے آتی ہے، کیا ہے؟ عن ثعبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرأة سألت زوجها الطلاق فی غیر ما بأس فحرام علیہ رائحۃ الجنہ۔ حضرت ثعبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بلا وجہ اپنے خاوند سے طلاق مانگے بغیر کسی عذر کے، اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ ماشاءاللہ حافظ مبشر کے 20 حدیثوں کا ٹیسٹ ہو گیا ہے، آپ نے سن لیا ہے۔ آگے اگلا ساتھی آ جا بھی۔ حافظ محمد ابو بکر مولانا عزیز اللہ خان صاحب ٹانگ سے، ان کے بیٹے 20 حدیثوں کا ٹیسٹ دیتے ہیں۔ پہلی حدیث جو ہے پوچھتے ہیں تشہد کی دعا، یہ حدیث سنائیں جی، کس صحابی سے آتی ہے؟ پوری حدیث عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس احدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ماشاءاللہ پہلا سوال آ گیا۔ دوسرا سوال کرتا ہے درود شریف کے بعد دعائے مغفرت والی حدیث کے ثابت سے آتی ہے؟ عن عبد الرحمن عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ادعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم۔ دوسرا سوال بھی صحیح آ گیا۔ تیسرا سوال کرتے ہیں کہ قرآن مجید پر عمل کرنے سے قوموں کو عزت ملتی ہے، حدیث کس صحابی سے آتی ہے؟ پوری سنو۔ عن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع بها آخرین۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے اس کتاب کے ذریعے اور کئی قوموں کو اور گرا دیتا ہے دوسرے لوگوں کو۔ چلو ابو بکر صاحب کا ہو گیا، اگلا تیسرا آ جائے، بریک اب محمد امیر حمزہ صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے وہ ٹیسٹ دیتے ہیں 20 حدیثوں کو، یاد ہیں جی؟ پہلا سوال ان سے کرتے ہیں کہ آپ یہ سنائیں کہ کون سے اعمال اللہ کے نزدیک پسندیدہ، یہ حدیث کس سے آتی ہے؟ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الاعمال ادوامها وان قل۔
اللہ کے نزدیک پسندیدہ اعمال وہ ہیں جو ہمیشگی والے ہوں، چاہے کہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ ماشاءاللہ، پہلا سوال آ گیا، دوسرا کرتے ہیں اعتراف گناہ اور توبہ کا نتیجہ، یہ حدیث اور توبہ کا نتیجہ۔ عن ابن عباس عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا طرف ثم تاب تاب اللہ علیہ، جب بندہ گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ عورتوں کے لیے پردے کا حکم، یہ حدیث کس سے آتی ہے؟ عن عقبۃ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم امرأۃ صالت ایاکم ودخول علی النساء فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت الحم قال الحم الموت۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں پر داخل ہونے سے بچو۔ ایک آدمی نے کہا اے رسول اللہ علیہ وسلم دیور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو فرمایا دیور موت ہے۔ آگے خاوند کے ذمہ بیوی کے حقوق، یہ حدیث خاوند کے ذمہ بیوی کے حقوق۔ عن حکیم بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم احق زوجتی علیہا احدنا علیہ رایت ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت۔ جی حضرت حکیم بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے رسول اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے کہ ہم میں سے کسی ایک کے بیوی کے اوپر کیا حق ہیں؟ فرمایا کہ جب تو کھا تو اسے بھی کھلا، اور جب تو پہن تو اسے بھی پہنا، اور تو اس کے چہرے پہ نہ مار، اور تو اسے برا بلا مت کہے الا فی البیت، مگر گھر میں نہ چھوڑ، مگر اس کو گھر میں۔ چل بھائی، حافظ محمد احتشام بن محمد جاوید صاحب آپ کو سناتے ہیں پہلی حدیث کہ تشہد میں درود شریف والی حدیث کس صحابی سے آتی ہے؟ عن عبد الرحمن بن عن عبد الله بن مسعود عن عبد الرحمن بن ابي ليلى رضي الله تعالى عنه قال سألنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا كيف صلاة علیکم اہل البیت قل قولوا اللہ۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم کیسے آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر درود شریف پڑھیں؟ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو برکت اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تو رحمت نازل فرما جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر، تو بزرگی والا اور بردبار ہے۔ حمید کا معنی بزرگی والا ہے، تعریف کیا ہوا اور بزرگی والا ہے۔ دوسرا سوال انسان کے لیے بہترین سرمایہ کیا ہے؟ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الصدقة خیر ما يكنز المرأة الصالحة اذا نظر اليها سرته واذا امرها اطاعته واذا غاب عنها حفظته۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے لیے بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے، جب وہ اسے دیکھے تو اسے خوش کر دے، اور جب وہ اسے حکم دے تو اطاعت کرے، اور جب وہ غائب ہو تو حفاظت کرے۔ صدقہ، تواضع، معاف کر دینے کی فضیلت، یہ حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ اور حدیث سنا بھائی، استغفار کی برکتیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استغفار کو لازم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگی سے نکلنے کا راستہ ہر غم سے نجات دیتے ہیں، اور وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بہترین خاوند۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اکمل
خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین تم میں سے بہترین وہ ہے جو بہتر ہے اپنے گھر والوں سے اور میں اپنے گھر والوں سے بہتر ہوں, سب سے بہتر ہوں. حافظ محمد نوید ڈیرہ اسماعیل خان, یاد ہے حدیثیں کن لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی؟ کن لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی؟ عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهن آذانهن العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت زوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون. حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کی نماز ان کے کانوں کے اوپر تک نہیں جاتی. فرمایا بھاگا وہ غلام ہاتھ, دوسرا جو رات گزارے اپنے خاوند کے پاس تو خاوند اس سے ناراض ہو, تیسرا کسی قوم کا امام اور اس کی قوم اس سے ناپسند کرتی ہو. قرآن مجید پر عمل کرنے سے قوم کو عزت ملتی ہے. حدیث کے ثابت سے آتی ہے. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع بها آخرین. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک اللہ تعالیٰ بلند کر دیتا ہے اس کتاب کے ذریعے کئی قوموں کو اور گرا دیتا ہے اس کے ذریعے دوسرے لوگوں کو. بیوی, نیک بیوی بہت بڑی نعمت ہے. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ساری کی ساری سارا سامان ہے اور دنیا کا بہترین سارا سامان نیک بیوی ہے. سبحان اللہ. اچھا جی, بیوی سے حسن سلوک سے پیش آنے والا اس یہ حدیث جو سناؤ. عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم بأہلہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتی ہیں فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل ایمان والا شخص وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھا ہو اور اپنے جس کا اخلاق اچھا ہو اور اپنے گھر والوں کے ساتھ نرم ہو. کیا بات ہے, حافظ نوید نے بغیر غلطی کے سنا دیا, ماشاءاللہ. چلو جی اگلا آ جائے, حافظ شروع کر دے. حافظ محمد خورشید صاحب 20 حدیثیں 20 سے 40 تک. پہلا سوال یہ ہے کہ کون سا صدقہ بہتر ہے, یہ والی حدیث سناؤ جلدی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الصدقات ما کان ظہر غنى وابدأ بمن تعول. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جس کے پیچھے مالداری اور تو شروع کر اس سے جس کا تو کفیل ہے. حافظ محمد ناصر صاحب ٹیسٹ دیتے ہیں جی. یہ پہلی 7 احادیث نخبۃ الحدیث کی, قرآن و حدیث دونوں اللہ کی عطا کردہ, یہ والی حدیث سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن المقدام رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ. عن المقدام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میں دیا گیا ہوں قرآن اور اس کی مثل کے ساتھ. اگلی حدیث کتاب و سنت سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے درمیان 2 چیزیں, اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو. سنت الخلفاء, یہ ترجمہ کرو. لازم ہے تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت جو نیکی والے اور ہدایت یافتہ ہیں. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
इन्नमल अमालु बिन्नियात इन्नमल अमालु बिन्नियात। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशक अमालों का दारो मदार नीतों पर है। किताब और सुन्नत के मुताबिक रसूलुल्लाह की वसीयत। तीसरी हदीस सुना। हज़रत अनस बिन रज़ी अल्लाह ताला हज़रत मालिक बिन अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरकतु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबल्लाहि व सुन्नत रसूलिही। इसका तर्जुमा आता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम उसको मजबूती से पकड़ो, तुम हरगिज़ गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह ताला की किताब और एक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। ये हाफ़िज़ हुज़ैफ़ा माशाल्लाह भी कितने दिन आए हुए? 4-5 दिन इनको आए हुए हैं। तो कितनी हदीसें टोटल याद कर लिए? 5 हदीसें इन्होंने याद कर लिया। अभी ताज़े आए हैं ये अपने इलाके से, तो ऐसा हो जाएगा। चल भाई